اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اللہ والے تھے، عالم تھے، محدث تھے، جن کا نام امام راضی تھا۔ تو اپنا ظاہری علم مکمل کرنے کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کے لیے وہ نکلے اور ایک بزرگ کے پاس پہنچے۔ وہاں پر ان کو بتایا کہ میں اس طرح نفس کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو بزرگ نے انکار کیا، تو بالآخر ان کی منت سماجت کرنے کے بعد وہ راضی ہو گئے، یہ بیعت ہو گئے اور ان کے پاس کچھ عرصہ گزارا۔ اچھا، اس دور میں دہریوں کا زور تھا جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تھے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایسے عقلی دلائل تھے 100 سے زیادہ کہ یہ دہریوں کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی مناظرہ ہوتا، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مناظرے کیے دہریوں کے ساتھ۔ اچھا، جب بھی کوئی مناظرہ ہوتا تو یہ 10 سے 15 عقلی دلائل دینے کے بعد ان کو ہرا دیتے تھے اور ان کو شکست ہو جاتی تھی، انہیں ہار ماننا پڑتی تھی، کیونکہ ان کے پاس ایسے باوثوق اور اس طرح کے عقلی دلائل تھے۔ اچھا، ہوا یوں کہ اپنے پیر مرشد کی زندگی میں ان کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو جیسے ہی موت کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آ کے سرانے بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ اے امام راضی، آپ بتائیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی دلیل پیش کی۔ اب شیطان نے ان کی دلیل توڑ دی، پھر انہوں نے دوسری دلیل دی، اب شیطان نے دوسری دلیل بھی توڑ دی۔ پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری دلیل دی، اب شیطان نے تیسری دلیل بھی توڑ دی۔ اب چوتھی دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ پانچویں دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ چھٹی دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ ساتویں دلیل دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ اب ان کے موت کا وقت قریب ہے اور یہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، شیطان ساتھ بیٹھا ہے سرانے۔ اب وہ دلیلیں دے رہے ہیں اور شیطان دلیلیں توڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب 50 کے قریب انہوں نے دلیلیں دی اور وہ دلیلیں توڑ رہا تھا تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ تو مجھے شک میں ڈال دے گا۔ تو اب چونکہ وہ بھی وقت کے ولی اللہ تھے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بزرگ آئے ہیں تو یہ بزرگ کی شکل میں کوئی شیطان ہی لگ رہا ہے۔ خیر، یہ دلیلیں دیتے گئے اور وہ دلیلیں توڑتا گیا۔ تو اسی طرح 70 دلیلیں ہوں گئی، 80 دلیلیں ہوں گئی، 90 دلیلوں تک یہ کام پہنچ چکا کہ یہ دلیل دیتے جا رہے تھے اور شیطان دلیل توڑتے جا رہا تھا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ کیسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ میں جو بھی دلیل دیتا ہوں اب یہ آگے سے توڑ دیتا ہے، جبکہ میری اپنی زندگی میں میں نے جتنے بھی مناظرے کیے ہیں تو 10 سے 15 دلیلوں میں شکست دے دیا کرتا تھا۔ تو اب یہ کیا سین ایسا یہ بن رہا ہے کہ میں خود پریشان ہوں کہ یہ کیا ماجرا چل رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے 99 دلیلوں تک پہنچ گئے جی، کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 99 دلیل دی اور اس شیطان نے توڑ دی۔ اب یہ پسینے سے شرابور، بڑے پریشان اور اٹھ بیٹھ گئے اور پریشانی کا عالم۔ اچھا، اللہ نے ان کے پیر مرشد کو یہ بات ظاہر کرائی کہ اس طرح امام راضی جو ان کے خاص مرید ہیں، جو بیعت ہوئے ہیں، کہ ان کے اوپر یہ عالم طاری ہے۔ اب اس وقت ان کے جو پیر و مرشد تھے شیخ صاحب، وہ وضو فرما رہے تھے اور ان کے اوپر اللہ نے جیسے یہ بات ظاہر کی تو وضو وہ تقریباً ختم کر چکے تھے، تو انہوں نے غصے سے وضو والا لوٹا وہ ایسے ہی زمین پہ دے مارا اور بولے کہ اے امام راضی، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کی ذات کو بغیر کسی عقلی دلیل کے مانتا ہوں۔ اب یہ والے الفاظ اللہ تعالیٰ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے
تو انہوں نے فوراً یہ بولے کہ میں اللہ کی ذات کو بغیر کسی عقلی دلیل کے مانتا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ الفاظ شیطان نے سنے تو شیطان دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو سب سے بڑا سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب ہم اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات و واقعات پیدا ہو جاتے ہیں تو جو اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے تو اس وقت ان کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ ہمیں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی صحبت، ان کی محفل میں بیٹھنا چاہیے۔